الحمد لله وحده وقفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الكذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعی واعوانہ وانصارہ عدد كل ذرة الف الف مرة من یومنا هذا الى یوم الدین۔ ناظرین اکرام، 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ یوم وفات، یوم پیدائش منانا اسلام میں ہے ہی نہیں، لیکن ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ بعض ہمارے شیعہ دوستوں کی جانب سے ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دیگر صحابہ اکرام کی کھلے عام توہین کا ہمیں مجبوراً جواب دینا پڑتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ وہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ برحق ہیں، تمام اہل بیت برحق ہیں، تمام کا ادب اور احترام واجب ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دفعہ بیٹھے ہوئے محفل میں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، نمازیوں کا ایک دروازہ، ایک روزے داروں کا، ایک حاجیوں کا، ایک زکوٰۃ والوں کا، ایک مجاہدین کا، شہیدوں کا، ایک اس طریقے پر قیامت کے دن ہر دروازہ ان کو بلائے گا کہ نمازی ادھر آ جاؤ، وہ بولے گا روزے دار اس طرف سے آؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کا کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر، وہ تو ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کا معنی تصدیق کرنے والا، آنکھ بند کر کے ہر معاملے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اس نے، وہ ہے ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان بہت بڑی ہے، لیکن جو میں جس بات کی طرف جانا چاہتا ہوں، شاید میرے کئی ناظرین کو اس بات سے اختلاف ہو، لیکن اب مجبوراً یہ بات آنی چاہیے میڈیا پر بھی اور ہمارے سنی علماء اکرام کی جانب سے بھی، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور رتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک نوکر اور ایک ادنا خادم، ادنا غلام جیسا ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت ہمارے اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ افراط اور تفرید، ہمارے شیعہ حضرات حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، تو اب آہستہ آہستہ ہمارے سنی حضرات حضرت ابو بکر صدیق کو بہت آگے لے جانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ بس جتنا ہمیں شریعت نے بتایا کہ افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، انہیں دونوں ہاتھوں سے سلام۔ ابو بکر تک صحابہ میں، تابعین، تبع تابعین میں ان کی عزت عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ ہمیں لازمی اس بات کی طرف توجہ کرنا ہوگی۔ بھلے علماء ہمارے اہل سنت کے علماء نہیں کرتے، لیکن فیس بک پر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے اکثر سنی، ان کے میں نے خود شارٹ اسکرین نکال کے رکھے ہیں کہ ان سے اس بات کی یعنی بو آ رہی ہوتی ہے کہ یہ رسولوں سے آگے لے جا رہے ہوتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو، یہ غلط ہے۔ پھر شیعہ حضرات میں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ وہ علی کو خدا کہتے ہیں، اور یہ حضرات حضرت ابو بکر صدیق کو انبیاء کے بعد یا رسول کے بعد ایسا یعنی وہ کر دیں کہ رسول پاک، یا کم سے کم ایسے کرتے ہیں کہ رسول پاک اور ابو بکر بالکل ملا دیتے ہیں، ملے ہوئے بھی نہیں۔ ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے ہمارے لیے، ہم حضرت ابو بکر کیا، حضرت ابو بکر کی جس سواری پر، جس گھوڑے، جس خچر، جس گدھے پر سواری کی، اس کی لید کے برابر بھی ہماری اوقات نہیں ہے۔ یوں کہیں بعد میں آنے والے جتنے بھی امت کے لوگ ہیں، کتنے بھی نمازی سجدے میں گر کر مر جائیں، ابو بکر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ابو بکر کتنا بھی آگے بڑھ کر بھی، یہ ابو بکر کا تو درس ہی نہیں ہے، یہ تو ہم جاہلوں نے آج کل
اتنا آگے وہ کر دیا ہے کہ یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور محمد رسول اللہ معاذ اللہ بس برابر ہیں. ابو بکر غلام ہے، ابو بکر نوکر ہے، حضور علیہ السلام آقا ہیں، حضور علیہ السلام مرشد ہیں ابو بکر کے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی صحابی کو عزت اور عظمت یہ کس وجہ سے ملی ہے؟ محمد کے قدموں کی وجہ سے. اصل چیز ہے محمد کی ذات. ابو بکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا. یہ ذہن میں رکھ لیں. اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. کہا کہ یار بہت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئی ہیں، بہت بڑے 12 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. تو آج تو حضرت عمر، توجہ کرنا، توجہ، بہت اہم بات بتانے لگا ہوں آپ کو. یہ ان نادانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جو بس وہ صحابہ کے چکر میں رسول پاک کو بھول بیٹھے. یہ ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابو بکر سے نمبر لے گئے. حضرت عمر نے یہ بات سنی، حجرے سے باہر نکل آئے. فرمایا یہ کس نے کہا؟ صحابی نے کہا کہ میں نے کہا غلط. ابو بکر مجھے ایک رات اور ایک دن جو غار میں رسول پاک کے ساتھ گزارا تھا، ایک رات اور ایک دن، توجہ کرنا، ایک رات اور ایک دن، ایک رات اور ایک دن، ایک رات اور ایک دن، ایک رات اور ایک دن. توجہ کریں وہ لوگ جنہیں شاید صرف اپنی نمازوں پر اور شاید اس پہ بھول ہو کہ بس صرف عبادت ہی اصل مقصد ہے، ان کے لیے بہت بڑا یہ جواب ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک رات اور ایک دن مجھے دے دے. ابو بکر صدیق، میں خاندان عمر کی ساری نیکیاں، اپنی زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کو دینے کے لیے تیار ہوں. اب بتاؤ، 22 لاکھ مربع میل میں جو اسلام کے جھنڈے گاڑے وہ بھی ابو بکر کو دینے کو تیار ہے. اور شیطان کو تھپڑ مارا، قیامت تک شیطان عمر سے ڈرتا رہا، وہ بھی ابو بکر کو دینے کو تیار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق قرآن میں آیت نازل ہوتی رہی، وہ بھی ابو بکر کو دینے کو تیار ہیں. بیت اللہ کا دروازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا، وہ بھی ابو بکر کو دینے کو تیار ہے. بیت المقدس فتح کیا، وہ بھی ابو بکر کو دینے کو تیار ہے. تو پھر ابو بکر کی اس ایک رات اور ایک دن میں تھا کیا؟ نمازیں اگر آپ دیکھیں تو نمازیں ایک رات اور ایک دن میں کتنی ہوتی ہیں؟ 5. روزہ لگا لو تو ایک روزہ اور 5 نمازیں. سنن اور نوافل کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پر رکھ کر ایک بات کرتے ہیں. تو 5 نمازیں اور ایک روزہ حضرت عمر لے رہا ہے، اور ساری زندگی کی نیکیاں، اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں تو گنے کہ یہودیوں نے کہا کہ لکھا اپنی کتابوں میں 10 سال اگر عمر اور زندہ رہ جاتا دنیا سے یہودیت کا نشان مٹ جاتا. ایسا جری دلیر، وہ صرف ایک رات ایک دن کیا تھا. اب آئے اس بات پر. شیخ الحدیث حضرت زکریا نے لکھا ہے کہ اس ایک رات اور ایک دن میں نبوت کی حفاظت تھی، ختم نبوت کی حفاظت تھی، رسول پاک کی ذات اقدس کی حفاظت تھی. تو میرے بھائی، کوئی صحابی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی وجہ سے آگے نہیں بڑھا. دیکھو صحابی کی ایک اور آپ کو میں مثال دوں. حضرت ابو بکر تو ابو بکر ہیں، ان تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی مانے کوئی نہ مانے. لیکن جتنا ہے مقام، بس جتنا شریعت میں مقام ہے اس سے آگے نہیں. افراط و تفریط اسلام میں نہیں کہ شیعہ مذہب کی مخالفت میں نعوذ باللہ ہمارے شیعہ بھائی حضرت ابو بکر کو گالیاں دیں تو ہم ان کے ضد میں آ کر نعوذ باللہ نقل کفر نواشد اس کو حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کہہ دیں گے کیا؟ نہیں. وہ گالی دینا ان کا منہ کالا ہے، ان کی غلطی ہے. ابو بکر رہیں گے، ابو بکر اپنی مقام پر رہیں گے، وہ اونچے نہیں ہوں گے. جتنے ہیں، جس مقام پر ہیں اس سے آگے نہیں بڑھیں گے ابو بکر. یہ یقین رکھنا چاہیے. یہ کیا ہے کہ ہم شیعہ حضرات کے ضد میں حضرت ابو بکر کو اتنا آگے لے جائیں کہ وہ نبی ظاہر ہونے لگے معاذ اللہ. یہ غلط ہے. یہ چیزیں آ رہی ہیں، اس بات پر ہمیں توجہ کرنا پڑے گی
یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا آگے کر دیا جائے، کیا جا رہا ہے، اور وہ شیعہ حضرات کی مخالفت میں. تو اس بات کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابی حضرت ابوبکر تو ابوبکر ہے، ابوبکر تک کون پہنچ سکتا ہے صحابہ میں. لیکن حضور نے فرمایا میرا ادنا صحابی. ادنا کون ہے؟ وہ بکھرے موتی میں حضرت نے پالن پوری صاحب نے لکھا ہے. کہا کہ وہ صحابی، نام بھی لکھا ہے میرے ذہن میں نہیں ہے، کہا کہ بکھرے موتی کے اندر پہلی جلد کے اندر ہے. کہا کہ ایک آیا، جنگ چل رہی تھی، آیا مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، حضور نے فرمایا جاؤ جنگ چل رہی ہے، گیا شہید ہو گیا. اب بتاؤ، ایک نماز اس نے نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، ایک درود نہیں پڑھا، ایک استغفار نہیں پڑھا، اور کوئی بھی نیک کام نہیں کیا سوائے اس کے آیا جہاد کیا شہید ہو گیا. یہ ہے ادنا میں ادنا صحابی. صحابہ میں ہمارے لیے تو یہ بھی ہماری آنکھوں کا تارا ہے، آنکھوں کا سرما ہے. یہ ادنا سے ادنا. اس صحابی کی عظمت سنیں. اس صحابی کی جس نے نہ ایک نماز، موقع نہیں ملا نا، نہ ایک نماز، نہ ایک روزہ، نہ ایک حج، نہ ایک زکوٰۃ کا روپیہ، کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا میرا یہ ادنا سے ادنا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے، مٹھی بھر جو خیرات کرے، بعد میں آنے والے احد پہاڑ جتنا سونا، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کریں، میرے اس صحابی کے مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ جو شان صحابہ کو ملی نا، اس کا جواب بھی حضرت شیخ العزیز نے دیا ہے. معرف القرآن میں حضرت نے بھی لکھا ہے، مفتی شفیع نے، کہ یہ صحابہ کو شان اس وجہ سے نہیں ملی کہ ہم سے زیادہ نمازیں پڑھ لی ہوں گی. تو دیکھو نا، اس بزرگ نے، صحابی نے، جس کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی. شاہ بھٹائی نمازیں پڑھتے پڑھتے چلے گئے، شہباز قلندر نمازیں پڑھتے پڑھتے چلے گئے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام یہ جتنے بخاری، شافعی، حنبلی، یہ سارے یہ نمازیں پڑھتے پڑھتے کتنی اللہ کے ولی تھے. یہ اس صحابی کے مٹھی بھر جو کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ کس وجہ سے ان کو مقام ملا؟ صحابہ کو یہ مقام رسول اللہ سے محبت کی وجہ سے ملا ہے. رسول اللہ سے محبت کا مطلب انہوں نے اپنی جان مٹا دی، جان لٹا دی نبی پر. اور ہم صحابہ مانتے اس وجہ سے نا. ہمیں کیا پتا کہ ابو بکر کون تھا، ہمیں کیا پتا کہ عمر کون تھا، عثمان کون تھا، علی کون تھا، معاویہ کون تھا، طلحہ کون تھا، زبیر کون تھا، ہمیں کیا پتا کہ بلال کون تھا، حبشے کا چلا ہوا بلال، ہمیں کیا پتا یہ کون تھے. ہم نے تو انہیں تب پہچانا جب انہیں محمد کے قدموں میں بیٹھا ہوا دیکھا تو آسمان کے ستارے بن گئے نا، ہمارے امام بن گئے. تو یہ محمد کی جوتی کے خاک کے ذرات ہیں صحابہ. ہمارے آنکھوں کے یہ تارے ہیں صحابہ اور اہل بیت. ہم ان کے جوتے تو بڑی بات ہے، ان کے گدھوں اور خچروں اور گھوڑوں کی نال کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما ہے. لیکن نبی پاک کے یہ نوکر، کئی وہ ایک فیس بک پر میں نے دیکھا، اس نے لکھا کہ صحابہ ابو بکر کو، کسی نے لکھا کہ ابو بکر رسول پاک کے نوکر ہیں. کہا نوکر تمہیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ استغفر اللہ، کیا کہہ رہے ہو یار؟ ابو بکر نوکر ہے رسول پاک کا. میرا امام بنا ہی تب نا جب وہ محمد کا نوکر بنا. میرا امام بنا ہی تب ابو بکر کہ جب وہ محمد کا غلام بنا، اس نے محمد پر سب کچھ لٹا دیا. میرا تو امام بنا ہی تب ہے، ورنہ تو ابو جہل تو رسول پاک کا چچا تھا، لعنتی تو وہ بنا. ابو لہب رسول اللہ کا چچا تھا، تبت یدا ابی لہب و تب. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی اصل چیز ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، اور رسول پر انہوں نے جان لٹا دی. تو اصل چیز کیا ہے؟ محمد. اسلام میں اصل محمد ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو اس سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا. ورنہ تو اختلافات تو صحابہ میں بھی تھے. آپ کس کو کہو گے؟ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اندر جو اختلافات تھے، اما عائشہ کے اندر اختلافات تھے، کس کو غلط اور کس کو صحیح کہو گے؟ ہمارے لیے دونوں صحیح تھے، دونوں آنکھوں کے تارے تھے. اس کا کیا مقصد؟
لیکن اگر کوئی ایک صحابی، ناممکن تھا لیکن کوئی ایک صحابی رسول پاک سے صرف یوں پوچھ لیتا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، تو گیا نا ایمان سے، اور گیا ایسے وہ منافقین جسے کہا جاتا ہے، کیوں فی الدرک الاسفل من النار، اس لیے کہ ان کمبختوں کے دل میں رسول پاک کی وہ محبت ہی نہیں تھی. اصل صحابہ کو جو اونچا کیا رسول پاک کی محبت نے، رسول پاک کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، مار دیا. اس لیے میری تمام سنی برادریوں سے دست بستہ گزارش ہے کہ صحابہ کو صحابہ رہنے دیں، صحابہ کو نبوت کے مقام تک پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے. جو ہمارے جاہل سنی اکثر ان نادانی پر شیعہ حضرات کے ضد میں آ کر اس پر نکل پڑے ہیں، جو فیس بک اور سوشل میڈیا پر اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں، ان کو سختی سے روکا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق ان کی تعریف اگر بیان کرنے لگ جاؤں تو راتیں کھٹ جائیں، میری زندگی کھٹ جائے، لیکن پھر بھی یہ محمد کی جوتی کے خاک کا ایک ذرہ ہے. حضرت ابوبکر میرے لیے یہ ہے، یہ میرے لیے یہ ہے ابوبکر کی جوتی، ابوبکر بھی نہیں، ابوبکر کی جوتی بھی نہیں، ابوبکر کی جوتی کا تلوا میرے اس پگڑی پر، پھر بھی میں اونچا ہو جاؤں گا پوری دنیا میں کہ ابوبکر کی جوتی کا تلوا میری پگڑی پر پڑا. لیکن محمد کا ابوبکر پھر بھی غلام ہے، محمد کا ابوبکر پھر بھی نوکر ہے. میں تبھی ابوبکر کی جوتی کو اپنے سر پہ رکھ رہا ہوں، ورنہ چاچا تو ابو جہل بھی تھا حضور کا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. آخر میں اپنے شیعہ بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ہماری دلوں کو نہ دکھائیں. ہم تمام اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. ہم حضرت علی کو بھی وہ درجہ دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں جو ان کا درجہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بھلا تیسرا اور چوتھا مانتے ہیں نا، لیکن کہتے کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی. تمہاری طرح نہیں کہتے، تم حضرت ابو بکر کی شان میں بہت گندے الفاظ کہتے ہو جس سے ہمارا دل دکھتا ہے، اور اس سے قادیانیوں کو فائدہ ہوتا ہے. میرے شیعہ بھائیوں یہ نہ کرو، قادیانیوں کو فائدہ نہ دو. قادیانی نہ تمہارے ہیں نہ ہمارے ہیں، نہ امت مسلمہ کے ہیں، نہ ایران کے ہیں، نہ سعودیہ کے ہیں. قادیانیوں کا بس چلا، ایران کو بھی ڈبوئیں گے اور سعودیہ کو بھی ڈبوئیں گے اور پاکستان کو بھی ڈبوئیں گے. قادیانیوں کو فائدہ ہو رہا ہے. شیعہ بھائیوں سے بھی عرض کروں گا کہ وہ قطعی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری ماں امہات المؤمنین ام المؤمنین حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین نہ کیا کرے، بلکہ ہمارے ساتھ مل کر ان ایام کے اندر عظمت صحابہ پر بات کیا کریں، تاکہ قادیانی شیطانوں کا مکالہ ہو، انہیں پتہ پڑے کہ مسلمان ہماری سازشوں کے اندر آنے والے نہیں ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.